بس سمجھ میں؟ بیٹا جا کے باپ سے نہیں بولتا تو میرا باپ بن جا بول کو، باپ بننے والا جو رہتا انہیں بیٹے کو لاتا باہر. نہیں سمجھ میں آئے؟ بیٹا جا کو بولتا مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے، آپ میرے باپ بن جائیے. نہیں، باپ سے بیٹا نکلتا ہے خود بخود. اسی طرح اللہ والے کو جا کے بولنے کی ضرورت نہیں مجھے اللہ والا بنا دو، نہیں، انہیں خود اللہ والا بنا، دنیا دار کو اللہ والا بنا دیتا ہوں. فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر اس کے لینے کے ہوتے ہیں ڈب کچھ. ہاں کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ ابھی کتنا وقت ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گئے. نہیں کچھ بھی یاد نہیں. یاد پہلے تو بہت تھا مگر اب یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت عمار آگ میں گر گئے. حضرت عمار آگ میں گر گئے. حضور فرما رہے ہیں اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ہو جا. اللہ نہیں فرما رہا ہے. معلوم ہے اللہ بھی کونی بردم و سلامن بول کر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. حضور بھی کونی بردم و سلامن بول کر آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ایاکا نعبدو، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. مدد نہیں مانگو کام بولتی ہے آیت. میں نے یہ بات کئی تقریروں میں کہی ہے، میں نے یہ بات کئی تقریروں میں کہی ہے، چیلنج کیا ہے کہ پورے قرآن میں غیر اللہ سے مدد مت مانگو بول کر ہے کیا بتاؤ؟ پورے قرآن میں ہم ہتھیار دیتے ہیں، آپ نہیں چلائے تو ہم کیا کریں؟ ہم بم دیتے ہیں. یہ کیا بھائی ہے؟ کیا ہے؟ مائک پیچھے چلے گا نا. ہاں تو کیا بولتا تھا؟ ہم بم دیتے ہیں، ایٹم بم دیتے ہیں، ہائیڈروجن بم دیتے ہیں. آپ چلائے نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو ایمونیشن سپلائی کرتے ہیں، اسلحہ تقسیم کرتے ہیں. آپ نہیں چلا تو ہم کیا کریں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ میں نے کہا تھا اپنی عام تقریر میں مدراس میں پورا قرآن آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ لا تستعینوا بغیر اللہ تعالی، اللہ کے غیر سے مدد مت مانگو. اللہ کے غیر سے مدد مت مانگو. ایک آیت بتاؤ قرآن میں، ایک آیت. 6666 آیتوں والا قرآن، 30 پاروں والا قرآن، 114 سورتوں والا قرآن. اس میں مکی صورتیں بھی، مدنی صورتیں بھی. لا تستعینوا من اولیاء باولیاء اللہ تعالی، اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولیاء سے مدد مت مانگو. تو اللہ جس کام سے نہیں روکا، مجھے حق ملتا ہے، وہ مجھے حق پہنچتا ہے اس کام سے بندوں کو روکنے کا. سبحان اللہ. اب یہ بدعت نہیں. رسول اللہ نہیں بولے سو کام نہیں بولنا. ارے خدا نہیں بولے سو کام تم بول رہا نا. جس چیز سے حضور نے منع نہیں کیا اس چیز سے منع کرنا بدعت.
جس چیز سے حضور نے منع نہیں کیا اس چیز سے منع کرنا بدعت. جس کام کو حضور نے کرنے کا حکم نہیں دیا اس کام کے کرنے کا حکم دینا بدعت. اور جس کام سے خدا نے نہیں روکا اس کام سے روکنا بدعت. یہ خود بدعت کرتا ہم کو بولتا بدعت. بدعتی تو یہ خود ہے نا. اللہ بولا ہی نہیں نا غوث اعظم سے مدد مت مانگو بول کر. اللہ نے فرمایا ہی نہیں نا خواجہ اجمیری سے مدد مت مانگو. اللہ نے کہا ہی نہیں نا کہ حضرت سید شاہد شاہ حسینی سے مدد مت مانگو. اللہ نے جو کام کرنے سے منع نہیں کیا وہ کام کرنے سے تو کیوں روکتا ہے بھائی؟ یہ تو بدعت ہے نا. یہ نئی شریعت گھڑ رہا ہے نا. تو شریعت تو لایا کیا محمد مصطفیٰ لائے؟ قرآن میں یہ آیت بتا دے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. طلب العون بغیر اللہ حرام. ایسی آیت بتا قرآن میں نہیں. اب اللہ نے نہیں روکا ہم کیسے روک سکتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو بدعت ہے. بدعت. اسی لیے بدعتی جو بدعتی نہیں اسے بدعتی سمجھتا ہے. پاگل اچھے آدمی کو پوچھو تو پاگل رہے میں کہا کو پاگل میں بڑا عقل مند ہے جیل ہے پاگل خانے میں. کیا بولتا ہے؟ تو پاگل ہے. رحمانی شاہ کو بولتا ہے. وراثت اللہ شاہ کو بولتا ہے ارے تم کب سے پاگل ہو گئے جی؟ باہر ہو نا. عقل مند ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے. ہے نا. اچھا آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ آپ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں بھائی؟ ہیں دو آدمی بولتے نا. سب بولو نا جی. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کو پھر چھوڑ لیا. سب ہاتھ اٹھا کے بولو نا کہ ہم سب مسلمان. آپ چھوڑو. مسلمان ہے نا؟ ہے نا مسلمان. کافر سے پوچھو ہم کیا ہیں. کافر ہے نا اس سے پوچھو ہم کیا ہیں. پوچھو ذرا. وہ بولے گا کہ تم کافر ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ جسے بے ایمان سمجھتے ہیں نا اس سے پوچھو کہ تو میرے تعلق سے کیا سوچتا ہے, مجھے کیا سوچتا ہے, میں ایمان والا ہوں کہ ایمان سے خالی ہوں, اسے پوچھو, بولے گا تو بے ایمان ہے. تو معلوم ہوا کافر مسلمان کو بے ایمان سمجھتا ہے, کافر سمجھتا ہے, اور مسلمان کافر کو بے ایمان سمجھتا ہے, کافر سمجھتا ہے نا. نہیں, پاگل عقل مند کو, عقل مند پاگل کو, ہے نا. اسی طرح بدعتی سنی کو, ارے تمہیں بھی بولو نا بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹوپی والے تم بھی بولو نا جی. نہیں بولیں گے, اب بھی نہیں بولیں گے, سبحان اللہ. کے جی ایف سوال ہے نا, کے جی ایف سوال ہے. آئے بہت پرانا آدمی. تو کیا عرض کر رہا تھا, بھول گئے آپ حضرات. بھاگوں سے پالا, پاگل. تو کیا عرض کر رہا تھا, یہ چلتا ہے نا. نہیں, کافر مسلمان کو کافر سمجھتا ہے, مسلمان نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, کہیں خدا نے قرآن مجید میں اپنے کلام حکیم میں یہ نہیں فرمایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر ہے, غیر اللہ سے مدد نہ مانگو, بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے صراحتاً.
حکم دیا ہے پہلے ہی پارے میں، سورۃ الفاتحہ میں یہاں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دوسرا پارا پہلے سورے میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسرے سورے میں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ میں واستعینوا، استعان یستعین استعانۃ فهو مستعین، استعان یستعین، تستعینون سے استعینوا، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ، تم مدد طلب کرو۔ قرآن غیر اللہ سے مدد مانگنے کو منع کب کرے گا، جبکہ قرآن تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیتا ہے کھلے لفظوں میں۔ استعینوا دوسرے سورے میں، سورۃ البقرہ میں، ربا سے پہلے پاؤ پارا نہیں ہوا حکم دے دیا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے، والصلاۃ نماز سے۔ صبر اللہ کیا، تم کرتے سو صبر سے مدد طلب